باوجود آج ہماری اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں، اللہ کو اجر دے۔ میری ایک آخری گزارش یہ ہے کہ صحافی حضرات ہماری اس آواز کو، ہندوستان کی آواز ہے، یہ قیام امن کی آواز ہے، یہ قیام امن کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، وہ صدا ہے جوہری پھیلائے ہوئے کہ آپ عوام الناس تک پہلے، بلوچستان تک، ملک کے عوام تک، حکمرانوں تک صاف اور شفاف انداز میں جو بیان ہوا ہے اس کو عنوان کو پہنچائیں، تاکہ وہ ہم نے حق ادا کر دیا، خدا شاہد ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے بیان کیے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ صحافی ہیں، آپ لکھنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، آپ وہی لکھیں، وہی بیان کریں جو ہم نے بیان کیے، جو چاہتے ہیں ہم قیام امن چاہتے ہیں، ہم محبت چاہتے ہیں، ہم اخوت چاہتے ہیں، ہم برابری اور برادری چاہتے ہیں۔ ہمارا موقف اسلامی بیان ہوا، یہ ہمارا موقف ہے، ہم کسی کی نمائندگی نہیں ہے، کسی کی طرف سے آئے نہیں ہیں، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، پاکستان کے استحکام و ترقی و خوشحالی کے لیے آئے ہیں، ہم یہ آواز اٹھائیں گے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے میں قرآن کا پیغام لے کر کے نکلے، ہم تراویح پڑھتے ہیں، پورا قرآن سناتے ہیں۔ اس قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر امن قائم ہو، اس زمین کے اوپر اللہ کی حکمرانی قائم ہو، اس زمین کے اوپر شریعت قائم ہو، اللہ کے دین کے مطابق عوام کی فیصلے ہو۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں حکمران بھی اس طرف آئیں، اور جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے منوان اس کی طرف قدم رکھیں۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، خود بخود کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کے لیے آ جائیں، قیام امن کے لیے حکمران اپنا کردار ادا کر دیں۔ اور قوم کے بزرگوں سے بھی گزارش ہے، قوم کی ماؤں سے بھی گزارش ہے، بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر افطار کے وقت بھی دعا کریں، سحری کو بھی دعا کریں، اور رات کو تہجد میں بھی دعا کریں کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے، قیام امن۔ اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کرے، ورنہ خدا ان سے پوچھے گا، یہ جرم ہے کہ یہ قیام امن کو چھپاتے ہیں۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نکلیں، خوف نہیں، امن کے پیغام کو لے کر کے ہم نکلیں، خوف سے ڈرنا نہیں ہے۔